سب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ سب سے زیادہ جانتے ہو کہ یہ جو مانسون آیا تھا، یہ جو سیلاب تھا، وہ کتنا تاریخی تھا. میں تو دنیا بھر میں جو ہے یہ ایک ایگزامپل بن چکا ہے. یونائٹڈ نیشن سے لے کے جنرل اسمبلی جو نیو یارک میں ہوا، اور پھر شرم الشیخ میں جو 1/3 اپنا ان کا زمین پانی میں ڈوب گیا، سیلاب میں ڈوب گیا. 33 ملین flood affectees, climate refugees, 16 million children affected, 600,000 pregnant women affected. ایک اس قسم کا جو قدرتی آفت ہے، اس سائز کا دنیا نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے. آپ کوئی اور ملک، کسی اور ملک کے پاس یہ ایگزامپل نہیں ہے کہ ان کا 1/3 جو سرزمین ہے وہ پانی کے نیچے ڈوبا ہوا ہو. یہ ہمارے لیے، جنہوں نے 2010 کا سیلاب دیکھا، جنہوں نے اتنے سارے تاریخ میں سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے مانسونز اور سیلاب، ہم نے کبھی اس قسم کا کیٹاسٹرفی کو نہیں بھگتا. ہم تو سمجھتے ہیں یہ قیامت سے پہلے ایک قیامت تھا ہمارے لیے. ہم حضرت نوح کے جو کہانی ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تو ہے، لیکن ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہم اپنی زندگی میں اس قسم کی قدرتی آفت سے گزر رہے تھے. اور مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی کچھ علاقے بلوچستان اور سندھ کے پانی سے ابھی تک متاثر ہیں. ابھی تک پانی موجود ہے اور بڑا سائز کا پانی موجود ہے. جہاں سے پانی نکل چکا ہے وہاں تباہی ہی تباہی ہے. Millions of houses destroyed, 5 million acres of standing crop کھڑا فصل جو جب بارش ہو رہا تھا اس سیزن کا، اس کا نقصان اتنا لمبا عرصے کے لیے. اس لیے اتنا تباہی اور اتنا زیادہ پانی نکلنے کی، جو کسان تھا وہ تو اپنا فصل نہیں لگا سکا، جو مزدور تھا ان کے لیے کوئی مزدوری نہیں. جو جتنا وسائل ہے اور جتنا مسئلہ ہے اس میں اتنا فقدان ہے کہ ابھی ہم نے مل کر ایک مسلسل ایفرٹ کرنا ہے کہ ایک ہم وہ وسائل جمع کریں تاکہ ہم پاکستان کو اور اپنے لوگوں کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں. احساس ہے، جانتے ہیں کہ لوگ اتنا مشکل میں ہیں، اور جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ایک دم سے نہیں ہوگا. یہ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلے گا. لیکن امید یہ ہے، نیت یہ ہے، ہمارا جو پلان ہے، ہمارا جو مقصد ہے کہ جو ہر ایک سیلاب متاثرین ہے، جب ہمارا پروگرام ریکنسٹرکشن کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے مکمل ہو جائے، تو ہم ان لوگوں کو جو سیلاب سے متاثر ہوئے ان کو اس پوزیشن میں لے آنا چاہتے ہیں کہ وہ کہہ سکے کہ ہمارا مدد کرنے کے بعد، ہمارا گھر بنانے کے بعد، ہمارا سرزمین کا ان کو اپنا زمین کا مالک بنانے کے بعد، ان کو اپنا ایگریکلچر انپوٹس میں مدد دینے کے بعد، ان کا جو ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں اور جو انفراسٹرکچر پہ کام اب ہونا پڑے گا، یہ سب کام کرنے کے بعد کہ ہم ان کو اپنے پیروں پہ کھڑے کریں گے معاشی طور پہ انشاءاللہ تعالی. جب یہ سلسلہ، جو تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہمیں یہ سلسلہ پورا کرنے میں، لیکن جب ہم یہ سلسلہ پورا کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان کا معاشی حالت جو ہے وہ سیلاب آنے سے پہلے جو ان کا معاشی طاقت تھا اس سے بھی بہتر ہوگا. یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا مشن ہے انشاءاللہ تعالی. اور میں نے گڑی خدا بخش پہ بھی کہا، اور آپ کے سامنے ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ پورے ملک میں مسئلے ہیں. ہم نے یہ کام نہ صرف سندھ میں مگر گلگت بلتستان میں، جنوبی پختونخوا میں، جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں اور سندھ میں سیلاب متاثرین کو مدد کرنا ہے، ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کروانا ہے. مگر ہم
خوش نصیب ہے کہ ہمارا چیف منسٹر نے انتظار نہیں کیا اور جیسے یہ مانسون کا سلسلہ چل رہا تھا اسی وقت چیف منسٹر سندھ صاحب نے مجھے جو ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر ہے پاکستان کا اور جو ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر ہے افغانستان کا، ان کے ادھر کوئی مسائل تھے، ان سے ملوایا. وہاں جیسے ہم اگست کے بیچ میں تھے اور ابھی تک پانی کا جو ہے وہ رکا نہیں تھا. اس وقت سے چیف منسٹر سندھ صاحب نے اپنا ٹیم کو کہا کہ جو گھر بنانے کا پروگرام ہے، جو اریگیشن کے پروگرامز ہیں، جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کا پروگرامز ہے، جو غربت اور مہنگائی کا مقابلے کرنے کا پروگرامز ہے، جو غریب ترین لوگوں کو مدد کرنے کا پروگرامز ہے، آپ اس پہ کام شروع کریں. اور یہ کام جلدی شروع ہونے کی وجہ سے شکر الحمدللہ جب میں پچھلے بار امریکہ پہنچا تو ہم یہ سارے پروگرامز ورلڈ بینک کے بورڈ سے اپروو کروائے اور 1.7 بلین ڈالرز تقریباً $2 ارب کا جو قرض ہے سندھ حکومت کی طرف سے ورلڈ بینک سے لیا جا رہا ہے تاکہ ہم جہاں تک گھروں کا سلسلہ ہے، جس کا بھی گھر کو نقصان ہوا ہو اور اس کا پورا سروے جو سارے وفاقی ادارے ہیں اور لوکل ادارے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کے ادارے ہیں، انہوں نے ملک بھر میں سروے کیا ہے جہاں جیو لوکیشن بھی موجود ہے، جہاں ان گھروں کا جو حالت تھا سیلاب کے بعد وہ تصویریں بھی موجود ہیں. اور ان کی ڈیٹا کے مطابق، ان کے میرٹ کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی ہر متاثر خاندان کو ایک سٹائپن دیں گے تاکہ وہ سٹائپن کے ساتھ اپنا گھر کو بنا سکیں. ہم اس کے اوپر ان کو ایک بلا سود قرض دیں گے تاکہ اگر وہ مزید کام کرنا چاہیں اپنا گھر کو بنانے کے لیے وہ بھی ان کو فائدہ ملے. لیکن اس پروگرام کا جو خوبی ہے، جو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا اپنا ایک نظریہ کے مطابق اور منشور کے مطابق ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں لوگوں کے گھر کو نقصان ہوا ہے، اگر ان کے گھر صوبائی حکومت کی زمین پہ ہے یا وفاقی حکومت کی زمین پہ ہے اور وہ نسلوں سے اس زمین پہ رہ رہے ہیں مگر وہ اپنے سرزمین کے مالک نہیں ہیں، ہمارا اسی پروگرام کے ساتھ ساتھ جہاں سٹائپن دیا جا رہا ہے، جہاں قرض دیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم سیلاب متاثرین کو اپنے سرزمین کے مالک بنائیں گے تاکہ پھر وہ زمین جو صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کا کوئی کام کا نہیں ہے اور وہ اگر اس کے پاس ہو یا نسلوں میں انہی زمین پہ رہیں گے، لیکن اگر ہم ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو ایک دم سے ہم اس خاندان کو، اس فیملی کو ایک اثاثہ دیں گے. اس اثاثہ کی وجہ سے ان کا جو معاشی قوت ہے اس میں اضافہ ہوگا. اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ اثاثہ وہ رکھ کے آنے والے نسل کو دے سکتے ہیں اور اس کا قیمت میں اضافہ ہوگا اور اس سلسلے کے تھرو ان کو یقین ہوگا کہ ان کے جو آنے والے نسلیں ہیں ان کے پاس زیادہ اثاثے ہوں گے ایز اپوز ٹو دیئر پیرنٹس. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے اس اب ایسٹ جو اب ان کے نام پہ ہیں، ان کا گھر یا ان کا زمین بن چکا ہے، اگر اس کو کولیٹرل کے طور پہ استعمال کر کے اگر وہ قرض لینا چاہے، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہے یا مزید اپنا زراعت میں کام کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی دس ول اوپن اپ ایکسیس ٹو کیپٹل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی، اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ افسوس کے ساتھ ٹائم لگ رہا ہے، لیکن جیسے یہ سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی سندھ کے لیے، اور پھر امید ہے کہ یہی جو ٹیمپلیٹ ہے یہ بلوچستان بھی اپنائے گا، یہ جنوبی پنجاب بھی اپنائے گا، یہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پختونخوا بھی یہ سلسلہ اپنائے تاکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے اس کیٹاسٹرفی کو ایک موقع میں تبدیل کر کے ان کو اس قسم کا فائدہ پہنچایا جائے. پھر جو ہمارا فوکس ہے وہ ہمارا جو کمیونیکیشن اور اریگیشن انفراسٹرکچر ہے. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے
مشکلات ہے اس ڈومین میں، اور اس سے جب بھی سیلاب آتا ہے یا مانسون کا سلسلہ ہوتا ہے تو ہم چاہیں گے کہ نیکسٹ ٹائم ایک ایسا نظام بنے جس کے لیے ہم زیادہ پریپیئرڈ ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کی قدرتی آفت ایک بار پھر آئے تو ہمارا انفراسٹرکچر، ہمارا چاہے وہ بندز ہو، چاہے ہمارا کنالز ہو، چاہے وہ ہمارا ڈرینز ہو، وہ ایسے بنا ہوا ہو کہ وہ ہمیں ایک قسم کا تحفظ دے سکے۔ میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ یہ کس قسم کا اسٹریٹجی ہے، کس قسم کا اسکیل کیا ہے۔ ہر شعبے میں ایک کرائسس بن چکا ہے اس سیلاب کے بعد۔ ایک تو زراعت کا آپ سب کو پتا ہے، بہت اس پہ بات ہو چکا ہے۔ بے گھر جتنے لوگ ہو چکے ہیں وہ ایک ہاؤسنگ کرائسس بن چکا ہے۔ جس رفتار سے، جس تعداد میں لوگ غربت کے لکیر کے نیچے دھکیلے گئے ہیں، یہ بھی ایک معاشی کرائسس بن چکا ہے، خاص طور پہ ان خاندانوں کے لیے، مگر پورا پاکستان کے لیے اس کا ایک معاشی اثر ہوگا۔ جو صحت کے شعبے میں ایک کرائسس بن چکا ہے، وہ کیوں؟ ایک تو جو پانی سے بیماریاں پھیلتے ہیں ان میں تو اضافہ ہی اضافہ ہوا ہے، مگر ساتھ ساتھ جو ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے ان علاقوں میں جہاں یہ سیلاب اتنا اسٹرینتھ کے ساتھ آیا، وہاں ہمارا جو صحت کا انفراسٹرکچر پہ نقصان ہو چکا ہے۔ یہ ایک تعلیم کا کرائسس ہے۔ اس لیے صوبہ سندھ، میں صرف صوبہ سندھ کی بات کروں، اب باقی ملک میں بھی آپ کا تعلیمی ادارے کو نقصان ہوا ہے، لیکن صوبہ سندھ میں جو 50% ہمارا تعلیمی ادارے ہیں وہ یا ڈیمیجڈ ہے یا کمپلیٹلی ڈسٹرائیڈ ہے، اور یہ وہی جو 50% ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں ہمارے بچے 50% سندھ کے اسکول گوئنگ چلڈرن ان 50% جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جاتے ہیں، ان کا تعلیم پہ اثر ہوا ہے۔ یہ ایک کمپاؤنڈنگ کرائسس ہے، اور جتنا معاشی طور پہ نقصان ہوگا، جتنا معاشی حالات بگڑیں گے، اتنا ایک لا اینڈ آرڈر کا خطرہ بنے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا سنگین یہ کرائسس ہے اتنا سنجیدگی کے ساتھ ہمارا وفاقی حکومت تو اپنی جگہ، صوبائی حکومتیں تو اپنی جگہ، لیکن ہمارے مخالف بھی اس کو اتنی سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے۔ یاد رکھے کہ جب کووڈ کا پینڈیمک شروع ہوا تھا تو ہم بھی اپوزیشن میں تھے، اور ہم بھی بہت تپے ہوئے تھے کہ آپ نے عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے ایک سلیکٹڈ کو ملک پہ مسلط کروایا۔ ہم نے تو پی ڈی ایم تقریباً اسی وقت بنایا تھا، اور ہمارا کیمپین کا جو سلسلہ تھا اسی وقت شروع ہونا تھا، لیکن جب ملک مشکل میں تھا، جب ایک اس قسم کا قدرتی نیچرل ڈیزاسٹر، تو کیا کہیں ہیلتھ کا ڈیزاسٹر بن چکا تھا، تو ہم نے وہ ساری چیزیں بھول کے قوم سے مخاطب ہوئے، وزیر اعظم سے مخاطب ہوئے، کہا کہ آپ پہلے سلیکٹڈ کہتے تھے، تو ہم نے کہا اب ان حالات میں جب ملک مشکل میں ہے، آپ وزیر اعظم ہو، آپ قدم بڑھائیں۔ اب جب ہمارے اوپر اتنا بڑا جو تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا قدرتی آفت آیا، تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہوں کہ جنوبی پنجاب، جنوبی پختونخوا، گلگت بلتستان، صوبہ سندھ اور بلوچستان ڈوبا ہوا تھا، اور ہمارا سیاسی مخالف ہمیں مدد نہیں تو ہمارے عوام کو مدد کرنے کے بجائے وہ اپنے سیاسی لڑائی کو پوز تک نہیں کر سکے، رک نہیں سکے، وہ اپنا لانگ مارچ کا سلسلے چلتے رہے، جی ٹی روڈ کا سیاست چلتا رہا، اور بہت برا لگا ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی کہ یہ کس قسم کا قوم ہے کہ جب اتنا بڑا قدرتی آفت ہو وہ انسانیت کو سیاست سے زیادہ جو ہے سپیس نہیں دیا جاتا ہے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس سکیل کا یہ کرائسس ہے، جس سکیل کا تباہی ہے، ہمارا نیشنل کانشیس میں اس کا اتنا سپیس نہیں دیا جا رہا ہے، مگر ہم انشاءاللہ تعالی محنت
डबल मेहनत करेंगे। वसाइल कम हैं और इसलिए मैं माजरत करता हूं कि टाइम लगेगा, कि टाइम लगेगा हमारा इस मिशन को मुकम्मल करने में। लेकिन मैं ये अब मेरा अब एक किस्म का एक मकसद, एक मिशन, एक ज़हन इस पे बन चुका है कि इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे अपने लोगों को लावारिस नहीं छोड़ेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि जितना भी टाइम लगे हम दुनिया भर में जो भी मदद इकट्ठा कर सकते हैं वो भी इकट्ठा करेंगे। जितना फाइनेंसिंग जमा हो सकता है हम अभी से करेंगे और इमीडिएटली ये काम जो है वो हम शुरू करेंगे और साथ साथ फाइनेंसिंग का हम बंदोबस्त करते रहेंगे। जनवरी 9 को हमने वजीर आजम साहब का और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, अक़वाम मुत्तहिदा का जो सेक्रेटरी जनरल है, उनके साथ एक बैन अक़वामी इंटरनेशनल जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, जिसमें जो वफाकी हुकूमत ने मनसूबेबंदी किया है, जो सूबाई हुकूमत ने मनसूबाबंदी किया है, वो दुनिया के सामने हम पेश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो हमारा इस क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान का जो रोड शो है वो उस दिन से शुरू होगा, मुकम्मल नहीं, वो हमारा इब्तिदा होगा। हम लॉन्च करेंगे और फिर पूरा साल COP28 जो यूएई में हो रहा है तब तक हम इन मंसूबे को दुनिया भर में जगह जगह जाके वहां के हुकूमतें को, वहां के प्राइवेट सेक्टर को, ये प्रोग्राम्स, वहां के मल्टीलैटरल इदारे को ये प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे ताकि हम जितना आपको जरूरत है जो कि काफी बड़ा रकम है फाइनेंसिंग का, उसका हम मैनेज करेंगे। ये हर जब वो कहते हैं कि जो आपके ऊपर उतना ही बोझ डाला जाता है जो आप उठा सकते हो, और जबकि एक तरफ ये बहुत बड़ा बोझ लगता है। और जैसे मैंने कहा कि क़यामत से पहले क़यामत जैसा कुदरती आफत है, मगर मैं जानता हूँ कि हमारे लोगों में उतना रेजिलियंस है कि हमने बहुत मुश्किलात सही हैं और दादू के अवाम के, यहाँ के अवाम ने हमेशा अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हमने देखा किस तरीके से, चाहे वो MRD का सिलसिला हो, तो किस तरीके से यहाँ के बहादुर और दिलेर अवाम ने ज़िया उल हक जैसे फ़िरौन का मुकाबला किया। हमने देखा कैसे यहाँ के अवाम ने मुशर्रफ का जुल्म कभी नहीं माना और उसका भी डट का मुकाबला किया। हमने देखा कि किस किस्म की कुदरती आफत आते रहे, यहाँ के अवाम का जो स्पिरिट है, जो मोरल है, वो कभी नहीं टूटा। मैंने 2010 का 2011 का असरात देखा और ये तो उससे तो 10 गुना ज्यादा है, ये असरात भी देखा है। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं यहाँ के अवाम में मैं जानता हूँ कि इनका क्या है, इनका ताकत क्या है, इनका बहादुरी क्या है। और इंशाअल्लाह ताला माजी में हमने कभी पीपल्स पार्टी ने यहाँ के अवाम को अकेला नहीं छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं अपील करता हूँ यहाँ के नौजवानों का, पूरा मुल्क का नौजवानों का, कि आप आए, आप आगे आके काम करें, मेहनत करें। इस वक्त हमारा मुल्क मुश्किल में है, अपने अपने इलाके मुश्किल में है, आपका साथ की ज़रूरत है कि आप आए, मिलके आप जो भी सोचे पीपल्स पार्टी के बारे में या आपकी हुकूमतें के बारे में। ये वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे के, ये वक्त है कि हम मिलके मेहनत करें, मिलके कोशिश करें। और जब हम मिलके मेहनत करते हैं तो हम जानते हैं कि हम हर मुश्किल से निकल सकते हैं। मैं जो सारे हुकूमत के इदारे हैं, जो हुकूमत इदारे छोड़े, जो लोग हैं जो काम करते हैं, मतलब आपके ब्यूरोक्रेसी का तो जो है शायद इम्प्रेशन और रेपुटेशन आपके मुल्क भर में इतना ख़ास नहीं होगा, मगर मैंने देखा किस तरीके से छोटे छोटे लेवल से लेके आपके SPDC लेवल तक और कमिश्नर लेवल तक का ऑफिसर्स हैं, महीनों की बारिश, फिर उसके बाद जो
जो कुदरती आफत का, जो इतना बड़ा सैलाब का, और उसके बाद जो रिलीफ का सिलसिला है, उसमें जिस तरीके से इन लोगों ने मेहनत किया, गालियां खा के, धक्के खा के, हमारा नाराजगी वक्त के, जिस तरीके से मेहनत किया गया, वो पाकिस्तान का असल ताकत है। कि आप लड़काना में हमने जो कचरा उठाने का सर्विस शुरू किया, उस हमारा सिंध वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो लोग हैं, उनसे लेके लेडी हेल्थ वर्कर्स से लेके मुख्तियार कार एसी, वो सारे के सारे लेके वो दिन रात अपने लोगों को मदद करने में लगे हुए थे। हमारा जो फौज ने भी आके मदद की, पूरी दुनिया का, मैं यूनाइटेड नेशंस का खास तौर का सेक्रेटरी जनरल का शुक्रगुजार हूँ कि हमारा दावत को कबूल किया। और उस वक्त जब उनका अपना जनरल असेंबली चल रहा था और उसने पूरा दुनिया के क़यादत का मेज़बानी करना था, उसने हमारा एक रिक्वेस्ट पे सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान पहुंच के खुद अपनी आंखों से भी देखे क्या तबाही था, और दुनिया भर तक फिर ये पैगाम पहुंचाया। हम चीन का हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फौरन उस मुश्किल वक्त में हमारे साथ दिया, और तब भी बड़े ऐलानात किए, और आगे जाके हमें रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन में मदद कर रही हैं। मैं यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस वक्त एक पूरा एयर ब्रिज खोल दिया था, और उनका अपना जो USAID का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके थ्रू अपना रिलीफ एक्टिविटी शुरू किया। मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का शुक्र गुजार हूँ, जिसका जो इंचार्ज है वो बीबी का एक ज़माने में जाने वाला था। उन्होंने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जिस तरीके से और अभी तक जिस तरीके से पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, हमारा जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, UAE का सफीर बेचारा ने खुद पता नहीं कहाँ पहुंचे, और ना सिर्फ उनकी हुकूमत की तरफ से मगर उनके आम पब्लिक की तरफ से जो मदद हमें दिया गया। एक्सपो सेंटर UAE में इन्होंने डोनेशंस के लिए ये इनकी बिल्डिंग्स खोले थे, और वहाँ इतना मजमा ने आके मदद किया। बहुत से ममालिक है, अगर मैं उनका एक एक जिक्र करूँ तो बहुत टाइम लगेगा, मगर दुनिया ने पाकिस्तान को उस वक्त अकेला नहीं छोड़ा। पूरी दुनिया ने हमारे साथ शाना बिशाना खड़े होके इस मुश्किल का सामना किया। जो फलाई इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, उन्होंने जिस तरीके से हमें मदद किया, हम उनका भी शुक्रगुजार हैं। जो आम पब्लिक है, जो पाकिस्तान का शहरी है, जिस तरीके से हमारा मदद किया गया, हम इन सब का शुक्रगुजार हैं। मगर ये अपील करना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे कि अभी तक सैलाब का पानी भी मौजूद के इलाके में है, और अभी तक सैलाब मुतासरीन मदद की ज़रूरत में है। हम वही जो ख़ास तौर पे फलाही इदारे और हमारे अपने लोग जो मदद कर रहे थे जब CNN और BBC पूरा डूबा हुआ दिखा रहा था, लेकिन शायद इस वक्त उनको नज़र नहीं आ रहा है और वो समझ रहे हैं कि ये सैलाब ख़त्म हो चुका है, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपकी मदद की अभी तक ज़रूरत है। सर्दी का मौसम अब आ रहा है, हमारा ज़रूरियात कुछ मुख्तलिफ है, अभी जो भी मदद किया जा सकता है आज भी वो मदद की ज़रूरत है। आप प्लीज़ उन इलाके से कोऑर्डिनेट करें। हमें ब्लैंकेट्स का भी ज़रूरत है, गर्म कपड़े की भी ज़रूरत है, और बाकी जैसे पहले सिलसिला चल रहा था उन चीज़ों का भी ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत की तरफ से मैं ख़ास तौर पे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इदारा है उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से वो पूरा निज़ाम पूरा मुल्क में सैलाब मुतासरीन के लिए खुल चुका था, और जिस वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि वो जो आपको रकम मिलता है उसमें इजाफा किया जाए, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे जाके भी हमारे सूबाई हुकूमत की कोशिशों के साथ साथ वफाकी हुकूमत भी अपना हिस्सा डाल के और बैनुल अक़वामी का जो भी हमें
سپورٹ ملتا ہے ان کا ساتھ ملا کے مسلسل اس پہ کام کر کے ہم اپنی منزل پہ پہنچیں گے, اپنے ٹارگیٹ پہ پہنچیں گے, اور وہ خوشحالی اور جو ہمارے لوگوں کا معاشی حالت ہے اس میں ہم بہتری دیکھیں گے. تھینک یو. صابر صاحب بھنڈ صاحب, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے, ابھی جو 9 تاریخ کو جنیوا میں کانفرنس ہو رہی ہے, آپ کیا امید رکھتے ہیں کتنی مدد ہوگی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کہ بلینز کا نقصان ہوا ہے اور ایک دن میں تو بلینز جیسے اکٹھا نہیں ہوتا, خاص طور پہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں جو معاشی مشکلات ہے ہر ملک کے لیے, اس لیے ہر ملک جو ہے وہ کووڈ کا معاشی مشکلات کا مقابلہ جو ہے وہ خود کر رہے ہیں, پھر ساتھ ساتھ یوکرین اور روس کا جنگ ہوا ہے, اس کا معاشی اثرات ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جنوری 9 جو ہے وہ ہمارا ابتدا ہے, اس دن سے ہم شروع کریں گے, وہ ہمارا لانچ ہوگا. مگر لانچ کرنے کے بعد یہ سلسلہ چلنا پڑے گا, مسلسل چلنا پڑے گا, تاکہ ہم جتنے لوگوں متاثر ہوئے ہیں ان سب کو مدد پہنچا سکے. مگر اس لیے کہ اتنا ٹائم ہو چکا ہے اور مزید ٹائم بڑھتا جا رہا ہے, جتنا ہم اکٹھے کرتے ہیں, جتنا ہم مینیج کرتے ہیں, اس سے ہم کام شروع کریں گے. ساتھ ساتھ ہم اپنا جو یہ پروگرام ہے جنوری 9 پہ لانچ کرنے کے بعد میں پھر اپنا کام جاری رکھوں گا, مختلف ممالک میں جاؤں گا, اور وہ پروگرام ان کے پاس نہ صرف ان کے حکومتی ادارے مگر جو ان کے پرائیویٹ ادارے ہیں, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, مطلب پرائیویٹ ادارے کیا, ان سے جو ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں, جو بینکس ہیں, ان سے ہم بات کریں گے, اور اس طریقے سے ہم یہ جو ہمارا ٹارگٹ ہوگا اس کا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ساتھ ساتھ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہے, جس پہ سندھ نے, اکانومسٹ میگزین نے سندھ کو ریٹ کیا ہے کہ پوری دنیا میں 5واں نمبر کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا سلسلہ ہے وہ صوبہ سندھ میں ہوتا ہے. آپ نے وہ بھارت کا, گجرات کا بھی آپ نے ان سے بھی بہتر پرفارم کیا. اسی ماڈل کو بھی ساتھ ہم انشاءاللہ ملائیں گے, تاکہ ہم ہمارا جو پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو بھی ہم انکریج کر سکتے ہیں, اور دنیا بھر میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو بھی انکریج کر سکتے ہیں کہ مثلا اگر ہم نے موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں پھر اپنا انرجی ٹرانزیشن جو ہے, گرین انرجی ٹرانزیشن شروع کرنا پڑے گا. ویسے پاکستان میں اتنا مہنگائی ہے, بجلی کے بل اگر کوئی دیکھتا ہے تو ان کو ایک طرف بجلی آتا نہیں ہے, دوسرے جتنا آتا ہے اس کا بل جو ہے وہ برداشت سے زیادہ ہے. تو ہمارا منصوبہ ہے, حکومت کا سوچ ہے کہ ہم جو سولر انرجی ہے اور جو ونڈ انرجی ہے, جس کا قدرتی طور پہ صوبہ سندھ میں ہمارے ونڈ انرجی کا ایک کوریڈور بھی ہے, اور عام طور پہ جب مانسون نہیں ہے تو سورج کا کوئی کمی نہیں ہے. اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کے تھرو حکومت جو ہے وہ زمین دے کے, اور زمین حکومت کا ایک وہ حصہ بنے گا, اور آگے جو پرائیویٹ کمپنیز ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, وہ آ کے سولر جو زونز ہے وہ بنائیں گے, گرین انرجی زونز, جس میں سولر بھی ہو, جس میں ونڈ بھی ہو, اور اس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سستا بجلی پیدا ہو, اور ارد گرد جو علاقے ہیں جن کو یا مہنگا بجلی ملتا ہے یا وہ گرڈ پہ ہے ہی نہیں, ان کو بجلی ہی نہیں ملتا, ہم ان کو سستا بجلی پہنچا سکیں. سو اس طریقے سے ہم نے نہ صرف انٹرنیشنل جو عالمی ادارے ہیں ان کا مدد کا امید رکھتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ایسے کوئی منصوبے ہیں جو کہ فائنینشلی وائبل بھی ہے, جو ہم کمرشلی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ یا کمرشل بینکس کے ساتھ مل کے چلا سکتے ہیں. اور اگر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کوئلہ نکال سکتے ہیں اور اس سے بجلی بنا سکتے ہیں, تو کوئی there is no reason why حکومت سندھ can't go into the green energy sector as well. شیراز ڈائری شیراز کون؟ آپ شیراز ہو؟ کیسے آپ شیراز؟ کون سا چینل سے یہ ادارہ سے؟ پی ٹی وی. اچھا, آج کل پی ٹی وی کو سوال دیا جاتا ہے تو بار بار
क्या कोई सेटलमेंट कोई होते हैं या कोई मामला ऐसे हैं जिनको हल किया जाए? आप इस हवाले से क्या? जहाँ तक इमरान खान साहब है, ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा रखता है वो, मगर हर मौके पे वो फेल हो चुका है। 2 दफ़ा लॉन्ग मार्च निकाल के ये दावा कर रहा था कि वो अर्ली इलेक्शंस करवाएगा और वो फेल हो चुका। अब उसका जो अभी तक वो बतौर उसका वो जिद है, वो पूरा नहीं हो रहा है, नहीं नजर आ रहा है कि वो पूरा नहीं होगा। वो इसलिए कि एक तरफ से वो कहता है कि मेरे लोग जो है वो असेंबली को से इस्तीफा देंगे, लेकिन जब वक्त आता है स्पीकर के पास आना तो फिर उसका वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग और परवेज खटक गायब हो जाते हैं। वो भी अगर इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं, वो भी अगर असेंबली नहीं पहुंचने हैं, तो बाकी मैं आपको लिस्ट सुना सकता हूं उनका बेचारे उधर जो है जो पाव पकड़े हुए हैं स्पीकर साहब का कि हमारा इस्तीफा ना वसूल किया जाए। तो खान साहब अपना सियासत करता रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल में कि ये सियासत ना सिर्फ उनका सियासी मुस्तकबिल को नुकसान दे रहा है, लेकिन मुल्क को नुकसान दे रहा है। तो हम घिराव जलाव का सियासत, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत, झूठ की सियासत, वो कौमें को नुकसान पहुंचाते हैं, मुल्कों को नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर आपका अना इस हद तक पहुंच जाता है, आपका जिद इस हद तक पहुंचता है कि 1/3 आपका मुल्क डूबा हुआ हो और उस वक्त भी आपका जिद उन लोगों की जिंदगी से ज्यादा अहमियत रखता हो, तो मैं समझता हूं कि इट डिस्क्वालिफाइज यू फ्रॉम बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। मैं तो समझता हूं कि ये किस्मत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से का फैसला था कि हमने इस्तिलाब आने से पहले उस नालायक नाअहल वजीर आजम को निकालना था। हमारा खुद खुशकिस्मती है कि हम इस मौके में थे। बस इट हैपेंस टू ऐसे सिलसिला ऐसे चला कि जब ये सैलाब आया और मैं खुद एक मुतासिर इलाका से ताल्लुक रखता हूं और मैं साथ साथ मुल्क का वजीर खारजा, ताकि मैं फिर उन लोगों का सही नुमाइंदगी कर सका। इसने तो जितना वजीर आजम होता भी हमने देखा, जब बीच में 2020 में भी मानसून आए थे, एक दफा भी पहुंचा नहीं। मीरपुर खास का हालात क्या है बतौर वजीर आजम। तो इस तौर पे मेरे ख्याल में कि ये अच्छी बात थी। जिद का उसका अर्ली इलेक्शंस तो हो नहीं सकते। एडवाइस ये है कि वो आए, पार्लियामान में बैठे, अपना सही किरदार अदा करे। 6 महीने अगर वो वजीर आजम नहीं रहा तो क्या क़यामत होगी। जहां तक MQM की बात है, मैं समझता हूं कि हमने MQM के साथ मिलकर काफी चीजें हासिल की है। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां हमारा बहुत से इश्यूज और आपस में इख्तलाफात रहे हैं और आगे जाके भी होंगे जरूर, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे में ये ना ढूंढे कि कौन सी चीजें हैं जिस पे हम एग्री नहीं करते हैं। और हमें हर किसी के साथ, हर पाकिस्तान में जो स्टेक होल्डर है, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, जो जिनका अपना एक वजूद है, उनसे हम मिलके काम करने की कोशिश करें। ऐसी जगह ढूंढे जहां जहां हमारा नजरिया मिलते हो, जहां हमारा लाइक माइंडेड व्यूज हो, और उस पे काम किया जाए। हमारा एक एग्रीमेंट है MQM के साथ और हम चाहते हैं कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक हम चले, कि हम कानून में जो जितना भी मजबूत हम बना सकते लोकल बॉडीज का निज़ाम, हम उतना मजबूत बनाएं। जो उनके दूसरे भी इश्यूज हैं, उनके साथ बैठ के उनके बात करने के लिए तैयार हैं। कुछ मेरा पार्टी के लोगों में एक रिजर्वेशन है, एक प्रेशर है कि हमारा जो लोकल बॉडी इलेक्शंस है बहुत सी दफा से डिले हो चुका है, और उसकी वजह से सियासी नुकसान का मुझे फिक्र नहीं है। वो इलेक्शंस आप जीतते हो, आप हारते हो, अगर हम हारते तो हारते, जीतते तो जीतते। मसला है कि हमारा जो गवर्नेंस है उस सफर कर रहे हैं। देखिए, जब सैलाब आ रहा था तो लोकल बॉडीज का पहला फेज तो गुजर चुका था। लोग इलेक्शंस जो जीतना चाह जीत गया, जो हार गया हार चुके, लेकिन वो अपना ओथ नहीं ले सके। और जब वो अपने ओथ नहीं ले सके, अब वो
لوگوں سے ووٹ تو لے چکے ہیں مگر ان کا مدد نہیں کر سکے. اگر وہ سیلاب کے دوران میرا فیز 1 کا لوکل باڈیز کے لوگوں کو ایٹ لیسٹ سویئر ان کیا جاتا تو وہ پورا جو فورس ہے, جو فوج ہے آپ کے لوکل باڈیز کے نمائندے, وہ عوام کو مدد کر سکتے تھے. آج بھی ہمارے اوپر ان علاقوں میں وہ پریشر ہے. باقی آپ کے ہاں ویسے تو میں جانتا ہوں کہ لوگ نکل کے محنت تو کیا, لیکن اگر ہمارے نمائندے موجود ہوتے ہیں سیلاب کے متاثرین کو مدد کرنے, اس وقت بھی ہمیں کام آتا. اور آج بھی جس اسکیل کا جو چیلنجز ہے ان کو مدد کرنے میں ہمیں ایک قسم کا گنجائش ملتا ہے. تو ہم تو ہر چیز میں, ہر موقف پہ MQM کے ساتھ, دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے چلنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو تاحیہ دلے ہے ہمارا الیکشنز کے, اس پہ ہمارے کچھ اعتراضات ہیں جس پہ ہم بات چیت کرتے رہیں گے. شعیب سنگھ دنیا میں تہیم میرا ایک سوال ہے, 2010 میں سیلاب نے بہت بڑی تباہی مچا دی. اس کے بعد حکومت کو توجہ دینی چاہیے تھی سپریو بند اور MNV ٹرین کی پشتیں مضبوط کرنے کے لیے. تو ابھی 2022 میں سب سے زیادہ متاثر ضلع دادو ہوا ہے. تو ابھی آئندہ جو سیلاب سے نمٹنے کے لیے حکومت اس طرف کیا توجہ دے گی؟ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں توجہ تو ہمیشہ دینا چاہیے, وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن 2010 کے سیلاب کے بعد جتنا ہم نے انفراسٹرکچر امپروومنٹ کے لیے کام کیا وہ بھی ایک حقیقت ہے. میں آپ کی بند پہ بات نہیں کر سکتا نا کامنٹ کرنے پر, لیکن FP بند جو ہے وہ FP بند جو میرے یہاں کے نزدیک ہے اس کو وہ بریچ ہو چکا تھا 2010 کے فلڈز کے بعد, اور ہم نے پھر عالمی ادارے کے ساتھ مل کے, اپنے نہیں کہ آپ کہیں کہ 2 نمبر کام ہوا, عالمی ادارے کے ساتھ مل کے ان سے, ان کے ایکسپرٹ سے, ان کا انپٹ سے وہ FP بند کو ہم نے اس 2010 کے فلڈ یا 2011 کے فلڈز کے جو سٹینڈرڈز تھے اس سے بہت اونچا اور بہت اور طاقتور بنایا تھا. لیکن اس وقت کے ایکسپرٹس بھی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ 10 سال بعد اس لیول پہ جہاں 1/3 آپ کا جو سرزمین ہے وہ پانی سے متاثر ہوگا, اور یہ صرف ہمارے علاقے میں نہیں, اس لیے پورا پاکستان کے لیے ہم نے ریکنسٹرکشن کا سلسلہ شروع کیا تھا. ہم نے پختونخوا میں جو سوات میں بریجز 15 فیٹ اوپر بنائے, اور اس لیول سے جہاں سے 2010 اور 11 کا پانی نکل رہا تھا اس سے زیادہ اوپر انہوں نے یہ بریجز بنائے تھے. لیکن یہ سیلاب نے اس برج کو بھی لے کے بہہ گیا. جو برٹش کے ٹائم سے بلوچستان میں, جو برٹشرز کے ٹائم سے انفراسٹرکچر موجود ہے, جو 100 سال تک مانسون اور سیلاب بھگت کے وہیں تھے, اس سیلاب میں وہ گر چکے. ہمارا اپنا گھر جو نودیروں میں ہے, پتہ نہیں کتنا 100 سال 200 سال پرانا ہوگا, کتنے مانسونز دیکھ چکے ہوں گے, اس سیلاب میں وہ گر چکا. تو ایک تو ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنا فرق ہے ان دی شیئر کوانٹٹی آف واٹر اینڈ فلڈنگ. جو ہمارا ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن ہے, obviously ہم یہ نئے حقائق کو سامنے رکھیں گے, اور ہم خود اپنا ایکسپرٹیز نہیں, ہم پوری دنیا کا ایکسپرٹیز لیں گے کہ ہم کتنا اپنا انفراسٹرکچر کو بہتر کر سکتے ہیں, مضبوط کر سکتے ہیں, تاکہ ہم ان چیزوں کا مقابلہ کر سکیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کچھ کمزوریاں ہیں, وہ تو تھا. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا LBOD میں اور RBOD میں کیا کیا مسئلے ہیں, اور ہم نے چاہا بھی کہ ہمیں وہ وسائل دیا جائے تاکہ ہم یہ ایشوز کو ایڈریس کر سکیں. آپ اگر اٹھائے میرا 2020 کا, جب میں نکلا تھا سیلاب کا, یہ جو اس وقت کا 2020 تھا یا 2020 میں جو مانسون ہوا تھا, تو اس میں بھی جب ہم نکلے وسائل کم تھے, تو ہمارا مطالبہ تھا کہ ہمیں ایٹ لیسٹ اپنا حق دیا جائے. کوئی ایکسٹرا پیسہ نہیں, کوئی اضافہ نہیں کیا جائے, لیکن ہمارا پورا شیئر دیا جائے NFC کا. ہمارا پورا شیئر جو ہمارا اپنا پیسہ بھاریا ٹاؤن کیس میں سپریم کورٹ میں موجود ہے, جو کوئی ٹیکسز کا کیس میں سندھ حکومت کا کچھ پیسہ کسی اور کورٹ میں موجود ہے, اسی پیسہ کو ہمیں ایکسیس دو
تاکہ ہم RBOD اور LBOD کا جو ایشوز ہے ان پہ کام کر سکیں. ہمیں وفاقی حکومت اور ان سارے ادارے سے 2020 میں جواب ملا. اگر وہ کام ہم اس وقت شروع کرتے تو شاید تھوڑا فرق ہوتا، مگر اس لیول کا اوبیسلی ہم تب بھی نہیں سنبھال سکتے. آج بھی ہم وہی مطالبہ دہراتے ہیں کہ ہم یہ پورا انٹرنیشنل محنت تو کریں گے، لیکن دنیا دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنا وسائل میں سے کتنا وسائل رکھ رہے ہو، اور جہاں ہمارا پیسہ، آپ کا پیسہ، سندھ کے عوام کا پیسہ آج بھی موجود ہے، انٹرسٹ اکٹھا کیا جا رہا ہے کسی جوڈیشری کا اکاؤنٹ میں یا کسی اور اکاؤنٹ میں، وہ تو پیسہ ہمیں اس کام کے لیے دے دے. بیکاز دا لیول اینڈ دا اسکیل آف دی انفراسٹرکچر اینڈ دی اریگیشن انفراسٹرکچر جس کو ہم نے صحیح کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں بہت وسائل کی ضرورت ہوگا. جہاں سے بسی گیا سر، نو ڈاؤٹ آپ صاحب کے بعد موسٹ ایکٹیو فارن منسٹر. اچھا، اگر اتنا بڑا فلیٹ آیا سندھ تقریباً بڑا افیکٹ ہوا سیلاب سے، پھر تو باہر کے ممالک کے اس حوالے سے آپ آئندہ چند روز میں آپ نے بولا کہ بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اس حوالے سے آپ نے کن کن ممالک سے اب تک رابطہ کیا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ کہ موجودہ جو سیاسی صورت حال ہے وہ ٹھیک نظر نہیں آ رہی. ایک جانب دہشت گرد پھر سے سر کھانے لگے ہیں، اور دوسری جانب ملک میں جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے، تو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی آپس میں اتنی گریویز بڑھ گئے ہیں کہ ملک کو مشرق کیوں شکار کیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو مطلب کہ جو کسی پارٹی کے چیئرمین یا رہنما آگے نہیں آنا چاہ رہے، کیا آپ ان کو سوال سے کوئی بات چیت کے لیے آن بورڈ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ تو اب جہاں تک وزیر خارجہ کی بات ہے، اور تو جب سے ایز ان مطلب میں نے پہلے دن تو اپنے باہر کے دورے رکوائے تھے کہ میں جائے اور سیلاب سے متاثرین سے ملوں، مدد کروں، لیکن جیسے میں پہنچا لڑکانہ اور الکت کے علاقوں کو، مجھے تو فوراً اندازہ ہوا کہ یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ایک ایونٹ تھا. یہ جیسے میں کہتا ہوں قیامت سے پہلے قیامت تھا. تو تب سے پھر میں رکا نہیں ہوں، تب سے میں مسلسل بھاگ دوڑ کر رہا ہوں دنیا بھر میں. اور وہ اس لیے کہ لوگ کا یادداشت تو تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، اور 3-4 دن کے لیے آپ کا BBC پہ اور CNN پہ وہ دکھا رہے تھے کہ پاکستان ڈوبا ہوا، پھر دوسرے کرائسس ہو جاتے، ٹینشن چلا جاتا ہے. تو میرا پورا محنت یہی رہا ہے کہ میں دنیا بھر میں جہاں یوکرین کا اور روس کا جنگ چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے معاشی مشکلات دنیا بھر میں ہیں. آپ سوچے جرمنی جیسا ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے، تو ایک بہت مشکل وقت معاشی طور پہ ان کے لیے بھی. چین کے لیے جو کووڈ کا امپلیکیشنز ہے، اس کے بعد جو معاشی حالات ہے، وہاں بھی وہ اپنا بیلٹ ٹائٹننگ کر رہے ہیں. تو اس مشکل معاشی حالات میں مسلسل جگہ جگہ جا کے سیلاب متاثرین کی جو مسئلہ ہیں وہ ایک بار پھر ان کو یاد دلواتا ہے، مدد لینے کی کوشش کرتا ہوں. فائنانس کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم اس سلسلہ میں ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ یہ سلسلہ جیسے میں نے کہا ٹائم لے گا. جنوری 9 پہ ہم اپنا جو ابتدا کریں گے، لانچ کریں گے، اس کے بعد مزید کام کرنا پڑے گا. جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے، all I can say is I told you so. مطلب آپ مجھے ایک دفعہ بتائے، جب یہ ایڈیوٹک سلسلہ چل رہا تھا، جب ملک اپنا خود نیشنل سیکیورٹی کے خلاف فیصلے لیا جا رہا تھا، تو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ یہ دس از ریڈیکولس. کون سا ملک یہ کرتا ہے؟ آپ مجھے پوری دنیا میں اگزامپل دکھائے کہ جو دہشت گرد ہے، جو آپ نے کہا بلیکر دین بلیک دہشت گرد، جن کو آپ نے شکست دلوایا ہوا، جو ملک وہ کام اپنی سرزمین میں کر دکھایا جو پورے نیٹو اور پوری دنیا ملا کے افغانستان میں نہیں کر سکا. ہم نے پاکستان سے دہشت گردوں کو پاک کر دیا تھا، ہم نے سوات کو خالی کیا، نارتھ وزیرستان کو خالی کیا. کراچی میں جس طریقے سے آپریشنز ہوا، تب کا جو دہشت گردی کے حالات تھے، اور آج سے بھی جہاں کرائم میں مسئلے ہیں، لیکن آج سے بھی کمپیئر کرے تو بہتر ہے. بلوچستان میں کتنے آپریشنز ہوئے ہیں، ہم نے ساتھ ساتھ NFC ایوارڈ دلوایا، جو فالٹ لائنز تھے، لوگوں کو وسائل، لوگوں کو حق دلوائے تاکہ وہ دور ہو جائے اس قسم کے انتہا پسندی سے. ہمارا سپاہیوں نے قربانیاں دی، ہمارے پولیس نے قربانیاں دی، ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے، قیادت نے جان کی قربانی دی ان سارے یہی قوتوں کو مقابلہ کرنے کے لیے. آپ کے بچوں نے، APS کے بچوں نے قربانیاں دی اور آپ جیت چکے. ان کا قربانیوں کی وجہ سے، اپنے آفیسرز کا، اپنا فوج کا، اپنا پولیس کا، اپنے لوگوں کا بہادری کی وجہ سے آپ جیت چکے تھے. نہ جیتنے کے بعد
کون ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ ہمیں اس پوزیشن میں لایا جائے جیسے محسوس ہو کہ ہم جنگ ہار چکے؟ آپ جیت چکے تھے اور پھر آپ نے جیتنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ اے پی ایس میں ملوث تھے یا دوسرے دہشت گرد تھے، ہمارے قیدی، ان کو ہم کسی سے پوچھے بغیر آزاد کریں گے۔ جب ہم نے دیکھا کہ کابل میں جو سب کچھ ہوا، اور ٹی ٹی اے ایک دوسرا آرگنائزیشن ہے، وہ ان کا اپنا تاریخ ہے، اپنا ملک میں ایک تاریخ ہے، ان کا آپ پسند کرے یا نہ کرے، تحریک طالبان افغانستان ایک حقیقت ہے، تحریک طالبان پاکستان ایک فتنہ ہے جس کا ہم نے مقابلہ کر کے شکست اس کا کروا دیا تھا، اور جو ان کا قیدی ادھر تھے وہ بھی رہا، جو ان کا قیدی افغانستان میں تھے وہ وہاں سے رہا ہوا، تو آپ نے کہا آئیں ادھر پاکستان میں رہے، ہم آپ کا میزبانی کریں گے۔ کل پرسوں عمران ٹی وی پہ آ کے بیان دیتا ہے کہ میں نے 50,000 اس قسم کے طالب کو لا کے پاکستان میں بسانا، تو ہمیں امپورٹڈ جو کہتا ہے وہ خود دہشت گردی کو امپورٹ کر رہا تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس کے سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ نے ایک جیتا ہوا جنگ کو ہمیں اس طریقے سے کھیل دیا۔ کے پی میں پھر انہوں نے اس ایشو کو ایسے دبایا تاکہ باقی کو پتہ نہ چلے کہ ان کے ناک کے نیچے طالبان ان سے سپیس لے رہے ہیں، پیرالل حکومت کا اعلان کر رہا ہے، ان کے لوگ پی ٹی آئی کے نمائندے طالبان کو بھٹا دے رہے ہیں، مطلب وہ پیسہ دلوا رہے ہیں ان کو۔ کس منہ سے وہ باقیوں کو لیکچر دے سکتے؟ اس کو پہلے جا کے اے پی ایس کے بچوں کو پاؤ پکڑ سے معافی مانگنا چاہیے کہ کیسے اس نے یہ فیصلہ لیا۔ اس نے ہمارا شہداء کا جو خون ہے اس پہ کیسے سودا کیا کہ آج پاکستان اس صورتحال میں ہے کہ ایک بار پھر دہشت گردی اپنا سر اٹھا رہا ہے۔ ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ طے کر چکے ہیں کہ جو بھی یہ ایکسپیریمنٹ تھا، عمران کا اپیزمنٹ کا پالیسی تھا، وہ ہم نہیں مانتے ہیں۔ ہم پاکستان میں پاکستان کا آئین کا رٹ قائم کریں گے۔ جو دہشت گرد ہے، جو دہشت گردی کر رہا ہے، کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ جو پرامن لوگ ہیں، جو پاکستان کو آئین مانتے ہیں، جو ادھر امن کی طور پہ جینا چاہتے ہیں، کوئی جرائم میں ملوث نہیں ہیں، وہ تو 100 بسم اللہ۔ لیکن دہشت گردوں کو نہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ حکومت معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ اس ملک کے عوام معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تیسری بات جو آپ نے کہا پولیٹیکل سٹیبلٹی کا، اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آیا؟ جب تھا آپ کا تھوڑا پیریڈ کے لیے، وہ 2007 سے لے کے 2018 تک کا دور تھا، باقی 1947 سے لے کے تب تک اور 2018 کے بعد آپ کے پاس پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہا۔ وہ اس لیے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، ہم نے سب اسی ملک میں رہ کے اس ملک کو چلانا ہے۔ ایک آئین ہے، ادارے ہیں جیسے پارلیمان ہے، جوڈیشری ہے، دوسرے ہیں، اور آج کے بعد جو ہے ہم ایک دوسرے کو ذاتی دشمن نہیں، سیاسی مخالف سمجھیں گے۔ جہاں ہمارا نظریہ ملتا نہیں ہے وہاں ہم پالیسی پہ اختلاف کریں گے، جہاں ہم مل کے کام کر سکتے ہیں ہم کام کروائیں گے، اور اس طریقے سے جو خان صاحب مکمکا کہتا تھا اس کو، ریکنسیلیشن کو، اس طریقے سے ہم پاکستان کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ہم نے نکالا تھا۔ ہم نے آئین کو قائد عوام کا 1973 کا شکل واپس دلوایا 18ویں ترمیم کی صورت میں، ہم نے صوبوں کو ان کا حق دلوایا، ہم نے کسی ایک سیاسی قیدی کو نہیں رکھا، میڈیا کو آزادی دلوایا، اور پتہ نہیں کیا کیا کام کیے اس لیے کر سکے۔ سی پیک صدر زرداری نے مینج کیا، لے کر آیا، شروع کیا، بنیاد رکھا، مگر اس لیے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تھا اور ایک دوسرے کی دشمنی نہیں کر رہے تھے، تو اسی پروگرام کو میاں صاحب نے آگے لے کے چلا۔ تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس لیے ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کیا گیا غیر آئینی طریقے سے، اور ایک سیاستدان نہیں پالے گیا، ایک فیشسٹ آدمی کو سپورٹ کیا گیا، پورا ملک میں آرٹیفیشلی اس کو پہ مسلط کیا گیا، اور وہ اپنے انا اور اپنے ضد سے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ تو میرا خیال میں نے نشاندہی کی ہے کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں،
یا وہ آ کے پارلیمان میں بیٹھ کے سیاستدان بنے, جمہوری سیاستدان بنے اور ایسے اس نظام کے تحت چلے, یا نہیں تو علاج بھی ہے ہمارے پاس, وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. نظام الدین شیخ لاسٹ نظام الدین شیخ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ مہنگائی ہے. بالکل صحیح. آپ نے احتجاج کیا, پی ٹی آئی کو الوداع کروا دیا, اس کے بعد بھی جو ہے نا مہنگائی اور بھی بڑھی. بالکل صحیح. تو یہ مسائل آپ کیسے حل کریں؟ تو میں ایک تو ہم نے جب جدوجہد کیا اس سلیکٹڈ حکومت کے خلاف, تو کچھ بنیادی چیزیں تھے جس کی وجہ سے ہم یہ احتجاج کر رہے تھے. ایک جو ہمارا جمہوریت کو, ہمارا آزادی کو, ہمارا پارلیمانی نظام کو, ہمارا صوبائی خود مختاری کو, ہمارا جو NFC ایوارڈ ہے, سب کے آئلینڈز کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے. تو جو ہمارا حق پہ ڈاکے مارے جا رہے تھے اس کا ہم نے تو صلاح کرنا تھا, صحیح کرنا تھا, اور ساتھ ساتھ تو معاشی بحران تھا. اور ہم جس معاشی بحران کے خلاف احتجاج کر رہے تھے وہ عمران کا پیدا کیا گیا معاشی بحران تھا. مسئلہ صرف تب آیا جب عمران کو, اور اگین یہ ایسے ایک قدم تھا جو ہمارے سوچ سے باہر ہے کہ کیسے ایک وزیر اعظم یہ قدم اٹھا سکتا ہے, کہ نکلنے سے پہلے عمران نے اپنا کیا گیا جو وعدے تھے عالمی ادارے کے ساتھ وہ توڑوائے, پاکستان کو دیوالیہ بنا دیا, ڈیفالٹ کے خطرے میں دھکیل دیا, اور ایسے صورتحال ہم نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا جو معاشی طور پہ اس مشکل میں تھے. تو شکر الحمدللہ وزیر اعظم اور وزیر اعظم کا فائنینشل ٹیم نے ہمیں اس مشکل سے بچا دیا, مگر اس قدم کی جو بوجھ ہے, اس جو فیصلہ ہے, اس کا جو بوجھ ہے وہ ہمارا عام آدمی کو اٹھانا پڑا اور اٹھانا پڑ رہا ہے, مہنگائی کی صورت میں, کھانے پینے کی اشیاء کی صورت میں, بے روزگاری کی صورت میں. اور پھر اس کے بعد جب آپ نے بچا دیا, اور امید یہ تھا کہ ہمارا جو چولہا وہ پھر سے چلے گا اور پاکستان کی معیشت ایک صحیح سمت پہ چلے گا, اوپر سے یہ قدرتی آفت جہاں 1/3 آپ کا سرزمین جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا. تو اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ معاشی بحران ہے, مگر یہ سوچنا پڑے گا کہ اس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے ہم کس پہ اعتماد کرتے ہیں. اگر میں اپنے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت, اس موقع پہ, اس مورچے پہ آپ کیا سمجھتے ہو, یہ جو وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی فائنینشیل ٹیم یہ مشکلات سنبھال سکتے ہیں, یا وہ آدمی جس نے یہ معاشی بحران پیدا کیا, جس نے یہ نقصان کیا؟ تو میرا خیال میں سب کہیں گے کہ ہم عمران خان کا جو 4 سال کا گند ہے وہ چند مہینوں میں تو وزیر خزانہ صحیح نہیں کر سکے گا. اس کو تھوڑا سا ہمیں موقع بھی دینا چاہیے کہ وہ ہمیں ان معاشی مشکلات سے نکال سکے. ہم ضرور اپنے تجویز دے سکتے ہیں, اپنا رائے دے سکتے, جو کہ ہم مسلسل دیتے رہتے ہیں. اور اس وقت بھی ہم سمجھتے ہیں کہ 2 اہم چیزیں ہیں. ایک جو یہ سیلاب آیا ہے اس کو ایک کیٹاسٹرفی سے ایک موقع میں تبدیل کیا جائے, اور سیلاب متاثر علاقے جو گلگت بلتستان, جنوبی پنجاب, جنوبی پختونخوا, سندھ اور بلوچستان میں مزید انویسٹ کیا جائے, ایکسٹرا انویسٹ کیا جائے, تاکہ ہم ان لوگوں کو بھی نکال سکے مشکل سے اور ہمارا معیشت کو فائدہ دے سکے. اور دوسرا, پاکستان کا معیشت کا بیک بون ہم سب سنتے آ رہے ہیں کہ زراعت ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑا تو ہم دنیا کو پاکستان کا جو چیزیں تھے وہ بیچتے تھے. ہم پاکستان کا گندم, پاکستان کا چینی, پاکستان کا جو پیدا کیے گئے چیزیں تھے ہم پوری دنیا بھر میں بیچتے تھے, اور اس وقت ہم وہ ساری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. ہمارا رائے ہے اگر ہم یہ یوکرین اور روس کے فارمرز کو ڈالرز میں پے کرنے کے بجائے ہم اسی پیسہ روپیز میں اپنا فارمرز پہ انویسٹ کرتے تو ہم ایک بار پھر زراعت کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں, ہمارا جو کسان ہیں ان کو مدد کر سکتے ہیں, ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکتے ہیں, اور پاکستان کی معیشت کو صحیح سمت پہ لے کے جا سکتے ہیں. اور ہمارا جو NSC میٹنگ ہوا کل, اس میں معیشت بھی ایجنڈا پہ تھا, اور اس میٹنگ کے کنکلوژن میں اس بات کو ڈاکیومنٹ میں شامل کیا گیا کہ زراعت پہ ہم فوکس کریں گے. اور اگر مجھے دیکھنا ہے اور علاقے جو متاثر ہوئے ہیں, گھر جو ٹوٹے ہیں, آپ کے سوال جواب تو ہر کسی ٹائم پہ سر لاسٹ کوشچن فرام KT نظام. KT ہیں. اچھا ضرور.
कैसे आप भाई खैरियत से हो? दुआ करता हूँ पहले तो हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे, मगर ये अफवाहें सुन रहे हैं कि डिफॉल्ट में जा रहा है पाकिस्तान। पहला तो यही बात, उसका जिम्मेदार कौन है, सियासी कश्मकश है, क्या है? और दूसरा ये कि ये सैलाब जो आया अरबों खरबों का नुकसान तो हुआ है, ठीक है, मगर इसमें मुखालफिन ये भी उंगलियां उठा रहे हैं कि सैलाब मिसमैनेजमेंट का भी है। आप क्या कहें? सो पहले जहां तक मैं कहूंगा कि मुआशी बहरान जरूर है, इस वक्त हम डिफॉल्ट के खतरे में नहीं है। जिम्मेदार तो वही शख्स है जिसने अपने हाथों से हमारा मीशत का गला घोटा, जिसने खुद वो फैसले लिए अपने कुर्सी को बचाने के लिए, जिससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी आलमी इदारे में भी उसको नुकसान पहुंचाया और हम वाकई डिफॉल्ट की तरफ हमें धकेला गया। तो इस वक्त हम मुआशी बहरान में हैं। जहां तक सियासी मुखालिफिन है, मैं उनका क्या कहूं, एक तरफ यूनाइटेड नेशंस है, एक तरफ एंटोनियो गुटेरेस है, एक तरफ COP27 का शर्म शेख में पूरी दुनिया का क्लाइमेट एक्सपर्ट्स है और दुनिया के साइंसदान है। यहाँ आपके सामने सैटेलाइट इमेजेस है जो ऊपर से दिखा रहा है कि 2/3 ऑफ सिंध एक झील बन चुका, एक समंदर बन चुका था। तो इन लोगों के में वो अकल ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि अच्छी बात है कि वो हुकूमत में नहीं थे, इसलिए फिर उनके समझ से बाहर होता कि इस सैलाब को कैसे मैनेज या मिसमैनेज किया जाता। इस बड़ा जो एक तिहाई पाकिस्तान का सर जमीन पानी में डूबा हुआ हो, उसका मैनेजमेंट का सवाल नहीं होता। उसका ये होता है कि उस मुश्किल में आप कितने लोगों को मदद कर सकते हैं। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। चीफ मिनिस्टर सिंध में CM हाउस में था 2 दिन पहले, तो वो हमें बता रहा था कि जो स्टेटिस्टिक्स है कि 2005 में जब भी वो बारिश आया था कितने लोग मर चुके और उस वक्त का कितना कंपैरेटिवली कितना बारिश था और इस वक्त कितना था। और तो साइंस जो है, हकाइक जो है, पूरी दुनिया जो है वो ये बात मानती है कि ये मौसमी तब्दीली की वजह से तबाही है। इसमें पाकिस्तान के अवाम का कोई कसूर है कि मौसमी तब्दीली के हवाले से हमारा 0.8% कंट्रीब्यूशन है, मगर पूरी दुनिया में द 8th मोस्ट डेवस्टेटेड कंट्री बाय क्लाइमेट चेंज। यहाँ का कोई नाम नेहाद सियासी जमात इस किस्म के झूठे इल्जाम लगाए तो उस पर मैं समझता हूँ। बेटे हैं वो मकसद का ये सवाल है कि हमारे बिलावल भुट्टो साहब कब दूल्हा बनेंगे और कब जब हम उनको बचाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि MQM से मुआहदे के मुताबिक चलना चाहते हैं, बल्दियाती कानून को ज्यादा मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद है। बल्दियाती इंतखाबात फेज 2 के मुंतखब नुमाइंदे हल्फ नहीं उठा सके, उठाने के बायस नुमाइंदे आवाम की खिदमत नहीं कर पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए हम कोशा है।